بہت زیادہ خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ یہ جو آرمی چیف صاحب ہیں اپنے مستری صاحب، یہ جو اپنے چہیتے تھے نواز شریف، ان سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ اس لیے ابھی آپ سے پہلے یہی بات میں نے کی ہے، ان کو تو یہ امید تھا کہ اس کو جب لے آئیں گے تو گراؤنڈ ریالٹی چینج ہو جائے گی، ان کے خیال میں بہتر ہو جائے گی، یعنی کہ لوگ عمران خان سے ہٹ جائیں گے اور اس کی طرف آ جائیں گے، لیکن وہ تو اس سے الٹ ہو گیا۔ تو اب وہ ایسا ایک مال رہ گیا کہ بس ایک لاش ہے، بس اس کو چھوڑ دیجیے ابھی۔ وہ ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے، تو اس کا یہ ریزن ہے۔ اچھا لالا، ایک میرے پاس اندر کی گڈ نیوز ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو اپنے منشی صاحب ہے نا، الیکشن کمشنر صاحب، ہاں، یہ آنے والے چند دنوں میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، استعفیٰ دیکھنے کو ان کا استعفیٰ دیکھنے کو مل سکتا ہے چند دنوں میں۔ یہ احتیاطی تدابیر ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں وہ کیوں۔ احتیاطی تدابیر اس لیے کہ جب چیف الیکشن کمشنر نہیں ہوگا تو آپ الیکشن نہیں کر سکتے۔ آپ سمجھ گئے؟ یعنی الیکشن کمشنر نہیں بلکہ ممبر الیکشن کمیشن، 4 ممبر ہوتے ہیں نا، اور ایک چیف الیکشن کمشنر ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو آپ الیکشن کنڈکٹ نہیں کر سکتے۔ تو ان کا خیال تھا کہ ہم اس سے استعفیٰ لے کے الیکشن کو پرولانگ کر دیں گے، یعنی 2 مہینے، 5، 6، 7 مہینے، یہ ان کا پروگرام تھا، اور اس دوران ہم کوئی طریقہ ایسا کریں گے کہ ہماری گیم میں واپسی ہو جائے۔ تو وہ تقریباً آپ کا کہنے کا مطلب ہے یہ جو زخم خان صاحب نے ان کو دیے ہیں نا، یہ اپنے زخموں پہ خود نمک ڈالنے کے مترادف ہوگا یہ۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہے۔ وہ الیکشن تو وہ نہیں چاہتے نا، لیکن اب فوج میں کیا اتنی طاقت ہے کہ وہ اس الیکشن کو نہ کرنے دے، اور جب نہیں کریں گے تو اس دن کیا ہوگا، یہ بڑے پتے کا اچھا لالا، یہ جو بلے کا نشان ہے، یہ بلے کے اگر دوبارہ چھیننے کے کتنے چانسز ہیں کہ یہ بلہ ہم سے چھین سکتے ہیں یہ؟ 60-40۔ 60-40 کا بعد ہی نہیں چھین سکتا، ذہن میں رکھنا تھا لالا۔ انشاءاللہ لالا، جہاں تک میرا میں یقین ان ہے کے نا، خیال کے بلہ جس مطابق طرح بات فیضا کر بھائی رہا نے ہوں، کہا جو کہ جو جو آئی جو جو ان 100% کی ایگری فوج ود یو، بلہ تو یہ نہیں لیں گے انشاءاللہ، اور ہم دیں گے بھی نہیں۔ اگر بلہ نہیں آپ لیں گے اس نا، بار بلہ دیں گے نا تو جب ہم بلہ نہیں ان کی لیں گے کسی تو اور جگہ میں بلہ دیں گے۔ نواز شریف دوسرے ہفتے میں چلا جائے گا، جب بلہ نہیں جائے گا نا پھر نواز شریف چلا جائے گا۔ اب یہ 2 چیزیں ہیں نا۔ ہاں، اس بات پر میں اگری ہوں جو اب آپ نے بات کی ہے۔ واردات ڈالی جا رہی ہے۔ اچھا لالا، یہ جو ایک اور میری انفارمیشن میں آج ایک چیز آئی تھی، میں کافی ٹائم سے براڈ پہ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا لیکن موقع نہیں ملا۔ ایک اور چیز یہ انفارمیشن آ رہی ہے، جیسے ابھی ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں یا جتنے بھی ورکرز ہیں، کام کرنے والے، سب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے اور تھانہ کچہری میں پھنسا کے، تو بہت ساری جگہ پہ دیکھا گیا ہے کہ نون لیگ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ پیسہ بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پھر جہاں پہ جن محلوں میں جہاں کہیں بجلی نہیں ہے تو وہاں پہ اپنی تختی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا گیس نہیں ہے جن محلوں میں، اس طرح کی مطلب وہ پروجیکٹس جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس نے شروع کیے تھے اور بیچ میں گورنمنٹ انسٹیبل ہو گئی تو پھر ان کو کمپلیٹ نہیں کر سکے، تو ان کے اوپر اپنی تختیاں لگا کے تو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں گراؤنڈ کے اوپر۔ تو اس بارے میں آپ کی کوئی ہے انفارمیشن؟ یہ تو دن رات ہو رہا ہے بھائی، اور یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب بیٹھا ہوا ہے، ہماری یہ اس سے یہ تو عوام بھی پل تھوڑی بھی سی بنا رہا مفاد ہے، پرست ہے۔ یہ تو لاہور میں پل بھی بنا رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ ان کا بالکل لالا، کام تھوڑی سی نہیں ہے، دیکھیں ان نا، کا کام ہماری ہے عوام بھی جو ہے نا تھوڑی سی مفاد پرست ہے، جو کچھ سامنے ہوتا ہے صرف اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اس طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو لوگوں کی کنسنٹریشن اس طرف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مطلب نواز شریف آیا تو واپس کام کرنا شروع کر دیے، تو یہ وہ کنسنٹریشن ٹس ہو گیا، ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ تو ٹس ہو گیا نا، نواز شریف کا مسئلہ نہیں چھوڑ دو، لالا، لیکن قانون کی بات کرو۔ کیئر ٹیکر حکومت کا یہ کام ہے ہی نہیں، لالا، لالا وہ ایک ایک بات، کمرہ بھی نہیں بنا سکتے، لیکن ان کا کام ہوتا ہے الیکشن کنڈکٹ کرنا۔ لیکن یہاں تو آئین و قانون ختم ہو چکا ہے نا 14 مئی کو،
جنہوں نے الیکشن نہیں کرا. ناجائز حکومت آپ کی پنجاب میں بیٹھی ہوئی ہے, KPK میں ناجائز حکومت بیٹھی ہوئی ہے. آپ ان دو چیزوں کو دیکھیے. تو ان سے یہ آپ کیا شکایت کریں گے کہ ان کے بورڈ لگے ہوئے؟ تو بڑے بڑے کام کر رہے ہیں بھائی. ابھی تو اس سے بھی آگے نکل گئے. قرآن پر حلف لی جا رہے ہیں, 10 لوگوں کو بٹھا کر ان کے ہاتھ قرآن پہ رکھے جا رہے ہیں. یہ تو اتنے گر چکے ہیں, یہ تو ذلیل و خوار ہو چکے ہیں. لالا جو میرا جو گاؤں ہے نا, سمجھے کہ میرا گاؤں جو ہے نا, اچھا وہ جو کینڈیڈیٹ ہے باسم ہمارے گاؤں, ایک سیٹ چاہیے. نیچے ناصر آیا ہے, ناصر میر صاحب. جی تھینک یو. وہ مانی بھائی چلے گئے مانی ہیں. آپ اچھا بتائیے. اچھا لالا, یہ جو بات کی ہے نا قرآن پر خان ہاتھ بھائی رکھ نے, رہے ہیں نا, مسٹر وہ خان بھی بھائی اتنے نے, ایماندار نہیں, وہ بھی قسمیں توڑنے والے ہیں جو قرآنوں کے اوپر ہاتھ رکھنے والے ہیں. تو یہ قرآن اس چیز کے لیے نازل ہوا تھا. استغفر اللہ. ناصر میر صاحب سر السلام علیکم. فدا اوپر آ بھائی جائیں سر. آپ کے ساتھ آپ میں کو ایگری کرتا ہوں. بالکل فدا بھائی, آپ کی بات ٹھیک ہے. اتنے مومن وہ بھی نہیں ہے. ہاں بالکل. اچھا نائد لالا, ایک میں آپ کو بات بتاتا چلوں. میرا جو گاؤں ہے نا, جو اس کا کینڈیڈیٹ ہے نا ہمارے گاؤں کا, ہمارے گاؤں کی کوئی گلی, کوئی جو ایک دور دار ڈیرا ہے اس پہ جاتی ہوئی گلی بھی جو ہے نا برستہ, وہ بھی پکا. یونین کونسل اپنی, ہمارے گاؤں میں تقریباً 17 سکولز کالج ہیں ہمارے گاؤں میں. تو ماڈل کون ولیج سا جو کالج؟ کہتے ہیں نا کہ آپ کا کون ہر سا گلی کالج؟ میں بتا دیا یہ نمبر فلاں گھر کا, یعنی کہ مزمل کا جو گھر ہے وہ فلانی گلی میں فلانا نمبر ہے اس کے گھر کا. یہاں تک سسٹم انہوں نے بنا دیے ہیں. لیکن ووٹنگ کی جو میرے پاس میرے گاؤں کی رپورٹ ہے نا, وہ 80-20 ہے. 80% خان ہے پھر بھی. تو یہ جو ایسا ہوگا نا, یہ پیسے دے کے, اب وہ وقت پیسوں والا نہیں ہے, وہ دور گزر گیا. مزمل بھائی, خالد آپ کہیں ناصر میر صاحب سے, میں نے تو انہیں بھیجی ہے میں بولتا ہوں انویٹیشن. آپ اٹھائیں. میں موڈیٹر نہیں ہوں, اس آئی ڈی سے میں موڈیٹر نہیں ہوں. ناصر میر صاحب آپ کو اسٹیج پر آنا پڑے گا. ناصر میر صاحب اگر سن رہے ہیں تو آپ آ جائیں پلیز. اوپر ریکویسٹ ڈالیں آپ ناصر میر صاحب. جی ان کو آلریڈی ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہے, بس انہوں نے ایکسیپٹ کرنی ہے صرف. ناصر بھائی ریکویسٹ ایکسیپٹ کریں اور اوپر آ جائیں. ناصر میر میری جان, میرے بھائی, میرے محسن, اوپر آ جائیں آپ پلیز. ناصر میر آ گئے. ویلکم میر صاحب, ویلکم میر صاحب, ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کھون نہیں آئے تھے, میں السلام سارے علیکم. سموسے کھا جانے اچھا تساں. بی ایف ٹی بھائی کو بھی کس بلا طرح لیں, بی پتا ایف ٹی کہ بھائی کو میں بھی بلا لیں. کس طرح آپ پتا BFT کہ بھائی کو بلا میں وہ لیں. بڑی اسکرین پر لیں اور ان کو بولیں کیمرہ آن کریں. اچھا میر بڑی صاحب, اسکرین پر لیں اور ان کو بولیں کیمرہ آن کریں. میر صاحب کیمرہ کا دھیان کرنا نے تا کر لو. تے دوجا مینو اس طرح پتا کہ سموسے میں تو سنجا پلیٹا جو کھانا تے ماں اتنا پتا نہ لگے کہ میرے منہ سے نہ آئے پائے نے. مینوں یہ گل دسو کہ میں تو چپ چپیتے ہاں وچ آیا تے تساں مینوں کس طرح پھڑ لیا؟ یہ ہمارے پاس ہے, یہ شخص موجود ہے. میں ڈھونڈن آیا سا فہیم نو کہ فہیم گیا پہ کسی اور برا نہیں بیٹھا, میری کال اسی پہ چکتا. فہیم بھائی کسی نکال پر نہیں چکنے نے, میں بھی 2 باری وہ فون کسی کیتا, بھی اس گلی فہیم روڈ تو گئے تھے. صاحب تھلے بیٹھے نے, میں فہیم صاحب نو پا دیتی ہے کال, وہ آ رہے نے. تے وہ کسی تے بھی میں تسی گلی ایسا میں تو کرو, انہوں نے پھڑن آیا سا کہ فہیم نو پھڑا کے فون نہیں چک آپ رہا, پھڑے گئے ہو. تساں مینوں پھڑ لیا سر. اچھا بی ایف ٹی کو بھی پکڑو یار, بی ایف ٹی کو بھی پکڑو. یار 5-10 منٹ ایک بج گیا تے میرے نہیں بہت نہیں خراب میر ہے. صاحب 5-10 منٹ نہیں, شیفیلڈ 1:20 منٹ ہوئے نے, پورے 2 بجے تسی چلے جانا ساڈے او کو. نہیں سر, میں قسم سے بیمار ہوں, بڑا میرا فلو کا برا حال ہے. نظر آ اللہ رہا دی ہے. قسم اے تکو تسی 800 کی 1 سیکنڈ میں ویڈیو کیمرہ آن کرنا. برا حال ہے میرا قسم اے سے. تکو جی, اے سنیزنگ شیپ کر پہ کر نے, کے اے گولیاں پائیاں نے ساریاں, ادھر دیکھو. تے آتے اے میں پہ نے, اے میں دیکھو پہ نے, تے میرے حالات آپ چیک کر گیا نا کس طرح ہوئے پہ. گولیاں برا حال ہے. خالد بھائی تسی ڈرامہ کر رہے ہو نواز شریف وانگ. نہیں ڈرامہ کوئی نہیں آتا, دیکھو ٹوپیاں سر تے. یہی ٹوپی تو آج کل نواز شریف بہت استعمال کر رہے ہیں.
جی بس میر यूके में صاحب सर्दी کتنا होती ٹھیک है तो ٹھاک इस्तेमाल होती है तो वो फिर पाकिस्तान में जाके ये इन्फेक्शन कर रहा है. وہ فہیم تے بی ایف ٹی کدھر رہے فہیمہ بھی میں سدنا تے بی ایف ٹی پہ سے بھی میں بندہ بھیجا ہاں فہیم بھائی بی ایف کسی ٹی بات پہ آ گیا نا نہیں تو بی ایف ٹی میری کال نہیں چلتی فہیم بھائی ہوتے آؤ بی ایف ٹی بھی نیچے آ گئے ہیں جی بی ایف ٹی بھائی آپ ہی اوپر آؤ فہیم بھائی آپ ہی اوپر آؤ جلدی کرو نہیں تو جرمانہ لگ جائے گا 10 پاؤنڈ آپ کے اوپر نہیں تے بندہ ہاتھوں جانا رہے گا نہیں میں ناصر میر نو کتے خف ہون دینا جی تو بس میں تو ساں پتہ تو ساں رائٹ ہینڈ نا نہیں سر نہیں سارے فہیم بھائی ورکر ہاں فہیم بھائی ہوتے آؤ نہیں تو وزٹ کرو www.ptioverseas.com تے 10 پاؤنڈ جمع کراؤ اپنے جرمانے نے بی ایف ٹی نے اج میرے 5 پاؤنڈ پائے نے نا بی ایف ٹی بیبا بندہ جی شہزادہ ساڈا جی بی ایف ٹی ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਦੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਧਰੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਸੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਫਿਰ ਮੈਂ 5 ਪਾਉਂਡ ਭੇਜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਭਜੀ ਨੇ ਆਣਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਰ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਨਵੀਤਾ ਜੀ ਸਰ الحمدللہ تو سانو کول نویں کوئی ڈیولپمنٹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਸਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਰੀ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਨੇ نظر آباد صاحب تھے تھے ہی ہون ہی گئے نے ਸੌਂ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ اچھا میر صاحب زبردست گل یاد آ گئی ہے کل نظر عباس صاحب اور لائیو سٹریم چلا رہے نے یوٹیوب پر تے او سٹارٹ ہونی انگلینڈ نے ٹائم نے مطابق آئی تھنک اباؤٹ 8 o'clock تے میں ظفر بھائی نو بھی کہاں گا 4 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ سوری 4 تقریباً 4-5 بجے سوری میں غلط ہوں 4 ਵਜੇ ਯੂਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ہے 4 ਵਜੇ ਯੂਕੇ ਟائم اچھا وہی نہ وہی نہ نظر بھائی نے نال گل ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਕੱਲ ਹੀ ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਗਾ ਤੇ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਜ਼ਰਾ ਜਾ ਜਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸ਼ੋਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ اور نہیں اپنا پیغام بندہ ریکارڈ کرائی چھوڑنا کیونکہ تسا نے فہیم ملک ہو گیا عمران خلیل ہو گیا جاوید جیدی ہو گیا انہوں نے جڑی ورڈنگ ہے نا وہ پاور جویر صاحب پاکستان گئے نے ہاں جویر صاحب پاکستان نے اللہ اللہ پاک خیریت نہ رکھے نے پاکستان نے صحیح ہے باقی دیکھو جو اللہ دی رات کرے جو انشاءاللہ بہتر ہوتی بہتر ہوتی آ رہے ہیں سوشل جلسے پر جی کی چیز جی مروت صاحب بھی آ رہے ہیں آج اب جو سوشل جلسہ ہو رہا ہے جی آج کل 4 بجے اور نہیں تسی دوجی دی گال پہ سمجھ دو میں دوجی دی گال کر رہا ہوں اور لائیو اسٹریم دے ہوتے نظر عباس جڑی پہ کرنا اپنا تھوڑا جا کرنا نا وہ 4 بجے 8 فدا بھائی کیڑے ٹائم ہے پاکستان نے ٹائم کی ہوئے 8 بجے نا مینوں یار جو نظر میسج کر نظر بھائی والا ہاں ہاں نظر بھائی والا بالکل بالکل جی نظر بھائی والا جی نظر بھائی والا وہ پاکستانی 8 بجے کل جو آج ہو رہا ہے وہ تو پھر ویچرول جلسہ ہو رہا ہے جیسے وہ پہلے بھی ہوا تھا مروت صاحب بھی شرکت کر رہے ہیں کل 4 بجے میں نا جی میر صاحب پھر اس نا مطلب ہے کہ if it's 8 o'clock میر صاحب کل والا الگ ہے آج والا الگ ہے آج والا تو انٹرنیشنل لیول پر ہو رہا ہے نا ابھی بھی ہو رہا ہے نہیں وہ پاکستانی 9 بجے دن ہو چکا ہے نا
मैंने मिस कर दिया कि मैं तबीयत नहीं ठीक थी, तो अभी ठीक, मैंने तो आपके टाइम के मुताबिक बात करनी है। हाँ हाँ, यानी कि जो 30 तारीख की रात को जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल पर जलसा हो रहा है, जो नजर भाई वाला है वो फिर न्यू ईयर बनता है ना खालिद भाई? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा और फर्स्ट ऑफ जनवरी में फहीम साहब और इतने बैठे हैं तो आने नहीं होते, पता नहीं कुछ। BFT भाई थे मेरे सामने नजर आ रहे हैं कि आई थिंक मीर साहब को कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने। अच्छा नासिर मीर साहब, कल इन 2 दिनों में 2 इवेंट हो रहे हैं, एक जो जफर साहब करेंगे और साथ हमारे जो नजर अब्बास साहब हैं, नजर अब्बास साहब करेंगे यूट्यूब पे। वो जो होगा वो एक अलग चीज़ है, और जो वर्चुअल जलसा होगा टिक टॉक पे वो एक अलग इवेंट है। जो वर्चुअल जलसा होगा वो आज है 30 तारीख को, और जो नजर अब्बास भाई अपना एक ब्रॉडकास्ट लाइव चलाएंगे वो होगा 31 की नाइट को। आज कितने बजे है वो? पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9 बजे। अच्छा, यार मैं 1 मिनट माइक से शायद हटूं। बैंकिंग का कोई मैसेज आया तो मैंने मुझे 5 मिनट दे जरा। जी, 5 मिनट बात करो मीर साहब के आते जब तक नहीं आता। जी खालिद भाई सारे चुप हो गए। लाला खालिद लाला सकते हैं आप? लाला जी लाला हुक्म। खालिद आप कुछ प्रोग्राम शुरू करें ना भाई। लाला आपके होते हुए मैं क्या लाला आप नहीं ये बात नहीं है, नहीं नहीं आप हैं, वाजिद भाई हैं, तो मिस्टर खान बैठे हुए हैं, फिदा भाई हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप शुरुआत करें ताकि इनमें हरकत आए ना सब में। फिदा की हरकत तो खत्म नहीं होती। फिदा भाई के साथ खालिद भाई हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं ना, वो करो ना बात। वो क्या कहते हैं, बूढ़े बूढ़े दर सन, निक्के निक्के घर सन, ना टेलीफोन सी, कितना सुकून सी। तुसी भी थोड़ी गल करो ना। मिठी मिठी घर सी ना चलो मैं टी कर लेता हूँ। ना टेलीफोन सी, कितना सुकून सी, बिजली ना गैस सी, ना कोल ऐश सी, घर घर दाने सन, कमले भी सियाने सन, चोरी ना चगारी सी, खुले आम यारी सी, खुली कपास सी, पूरा लबास सी, मियाँ ना जरदारी सी, ना कोई बीमारी सी, लोग दिल वाले सन, नूर दे उजाले सन, सुबह उठ जाते सन, कम मुक जाते सन, सर संगीत सन, प्यार वाले गीत सन, टप्पे ते माइये सन, ढोल सपाइये सन, खूमा दा पानी सी, प्यार दी कहानी सी, अदब एहतराम सी, मिठड़ी जबान सी, बोड़ दियां छावां सन, अपनियां मावां सन, ये जरा मुझे भेज सकते हैं? प्यार सन, यार दिलदार सन। जी सर भाई क्या बोल रहे थे? क्या ये आप मुझे भेज सकते हैं? भेज चलो वो मैं डाउनलोड करके फिर मैं वैसे तो मुझे ये ज़बानी याद है, लेकिन मैं वो डाउनलोड करके आपको भेज दूंगा। पिंड दियां रातां सन, जंजा ते बराता सन। जी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप खत्म करेंगे तो इसमें मैं बात करूँ। जी जी, पिंड 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 तमाशे सन, बुलियां ते हासे सन, ना खतरा ना खौफ सी, ना कलाशनकोफ सी,
ਚੰਨ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਸਨ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਨ, ਵਗਦਾ ਚਨਾਬ ਸੀ, ਹਰ ਕਿਲਾ ਸਰਾਬ ਸੀ, करनल थे, जर्नैल थे, ना दिला विच मैल थे, इतना की आता है आगे, अभी आगे भूल जाते, आगे सही तरह नहीं आता, इतनी की याद है मुझे। जबरदस्त फिदा भाई, ये जबरदस्त। आपने जो कहा है ना पंजाबी में, यही चीज मैंने उस दिन पश्तो में सुनी है, एग्जैक्ट यही चीज, पता नहीं नकल है। वो हाँ वो बिल्कुल यही। मैंने भी लाला सुनी है, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। मैं आपको भेज दूंगा खालिद, आप सुन ले उसको। मैंने सुनी है लाला, मुझे भेज भी दें, और मैंने सुनी भी है, पता नहीं कौन सी जगह सुनी है, लेकिन सुनी है फेसबुक पर किधर। एग्जैक्ट यही चीज जो ये बता रहे हैं फिदा। और वो ये उसमें इसमें आगे ये का है नाम ना, बता दूंगा आप खुद ही यूट्यूब पर। कच्चे घर थे, कच्चे वाले घर थे, ये सब उसमें था ना। बिल्कुल और- बिल्कुल। नहीं जी, वो कच्चे कच्चे घर सन, ईमान भी पक्के सन। वो ये एक ही शहर है, लेकिन उसने मुख्तलिफ ये नज़में लिखी है। बाबा तो घर में वेला रहता भी नज़म होती है, बड़ी ज़बरदस्त नज़में हैं। इंसान पुराने वक्त की तरफ चला जाता है, बचपन की तरफ चला जाता है। अफसोस वो वक्त वापस आ सकता ना। फिदा भाई, इसका बदला देता हूं मैं आपको। ये सुनो अभी, अफसोस अरमान ते धुप चढ़ गई, छां ढल गई और की ना ते बस अफसोस ही रह गया है, बस छाएं जो ना किसी और के ऊपर आ गई है। माशाल्लाह। अब इसका बदला सुन लो फिदा भाई। अब इसका बदला ये मैंने जी, साथ मैंने ये खुद लिखा है लाला, मेरा ये अपना दिमाग और अपना ही कलम है। माशाल्लाह। जब भी लिखा तुझे मैंने गरूर लिखा, जब भी लिखा तुझे मैंने गरूर लिखा, तुझे वफा लिखा, तुझे गैरत लिखा, तुझे निडर लिखा, तुझे गयूर लिखा, तुझे शहूर लिखा, तुझे गैरत भी लिखा, तुझे इज्जत भी लिखा, तुझे मैंने अपना मान लिखा, ईमान लिखा, लिखने के लिए कलम उठा तो दिलो जान से, तुझे मैंने अपना ईमान लिखा, तुझे मैंने जब भी लिखा, तुझे इमरान लिखा, अपना कप्तान लिखा, तुझे इमरान लिखा। माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मेरा अपना था लाला। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत। देखिए, ये होता है इंसान के अंदर की आवाज़ें होती है। अब जैसे हम पुराने वक्तों को याद करके अफसोस करते हैं ना, इसी बिल्कुल। तरह इमरान खान के पिछले 2 साल वाले याद करके हम कितने रंजीदा है। ये बिल्कुल। किसी न किसी तरीके से हर बात दूसरे इमरान भाई को एक साइड पर रख कर नज़म सुनाने लगा हूँ। इसमें खान साहब तक, यानी कि दूर दूर तक इस नज़म में कोई वास्ता तलक नहीं होगा, यानी कि हमारा ख्याल उस तरफ नहीं होगा, खान की तरफ। मैं खूब ख्यालों दे घेरते रहे, कोई ना अपना मित बनया, सब पराए नखेड़ते रहे। उसीगा कोई बामना मक्खियां दा असी जुल्फा सम के छेड़ते रहे, लाला मियाँ डसदियाँ रही, असी खेलते रहे। इसको चाहे आप आर्मी के साथ कन्वर्ट कर लो, चाहे पीडीएम के साथ कन्वर्ट कर लो। जबरदस्त, बहुत पर असर। खालिद इनको तो आप लोगों ने धो दिया, तो एक को अगर मैं भी धो दूं। जबरदस्त, बहुत। मैं कहता सर जी तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀਚ ਪਾ ਕੇ ਧੋਵੋ। सर वो कहते हैं कि कुकली कलीर दी पेंट मेरे वीर दी, शर्ट पा बशीर दी ते टाई चाचे नसीर दी, कोई कोट वड्डे भाई दा लंडे तू लियाई दा, फिट शिट करा के धोबी तू तहाई दा, सेंट शेंट लाई दा शौक नाल पाई दा, बस 200 रुपए विच बाबू बन जाईदा, फिटे मुंह महंगाई दा बुट्टू दे जवाई दा। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं अच्छा उसी भाई, पाया आप ना। भी आ गए, तो ये आपसे पहले है वाजिद हफीज भाई। आप दोनों में से जो कोई मौजू रख के उस पे आगे बढ़िए। खालिद भाई दम्मी नाल फकीर ਨੂੰ ਪਿੰਦਿਆਂ ਡਿੱਠਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕੋਲ ਤੇ ਕਾਸਾ ਚਾਈ ਵਤਦਾ ਹੈ। ਉਹ भाई खालिद किससे, भाई खालिद आवाज आ रही है ना? जी। हाँ, दम्मी नाल फकीर ਨੂੰ ਪਿੰਦਿਆਂ ਡਿੱਠਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕੋਲ ਤੇ ਕਾਸਾ ਚਾਈ ਵਤਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਗਰੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪਾਟਿਓ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਵਤਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਖਾਲਿਦ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਗੱਲ ਲਾਈ ਵਤਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੰਨਣ ਤੋਂ ਢੋਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੱਜਣ ਖੜਾਈ ਵਤਦਾ। जबरदस्त जी, जबरदस्त, बहुत अच्छे।
بہت اچھے اوسی بھائی، دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید. آج آپ کی کمی بھی محسوس ہوئی، آپ یہاں نہیں تھے اور کسی بھائی سے بات ہوئی اور اوسی بھائی کی کمی کو شدت سے ہم نے محسوس کیا. تو آپ کو ایک بار پھر السلام علیکم اینڈ ویلکم. وعلیکم السلام خالد بھائی. میں لالا جی آپ کو بھی سارے بھائیوں کو السلام علیکم میری جانب سے. میری طرف میں خالد بھائی آیا تھا، شارٹ سی حاضری آئے لگوائی تھے بالکل. تھی، چھوٹی سی حاضری لگوا کے تو پھر مجھے ذرا آج میری مصروفیات ایسی تھی تو جانا پڑا تھوڑا. نہیں، آج ہم نے آپ کی کمی محسوس کی، صحیح بات ہے جو. ضرور کیوں نہیں. بالکل جی، ظاہر ہے ہم سارے یہاں پہ اپنے تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو تو آدمی کو ہوتا ہے نا کہ بھائی کدھر گیا. لیکن ایک بات ہے اوسی بھائی، آپ کے لیے ہی کہوں گا کہ بدن جدا ہوتے ہیں دل جدا نہیں ہوتے. واہ واہ. بدن جدا ہوتے ہیں دل جدا نہیں ہوتے. کیسے کریں گے لوگ جدا، لوگ خدا نہیں ہوتے. زبردست جی، زبردست، کیا بات ہے. یہ تو ہم آپ سے سنیں گے. خالد بھائی جی میں صدقے میں قربان. یہ ایک ہمارے نئے بھائی بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ شاید، تو ان سے ہم نے واجد حفیظ پوچھا جی، نہیں ہے. واجد بھائی آپ نے تو مائک اپنا کھولا ہی نہیں ہے. یہ تو بروڈ کا ماحول ہی اس طرح ہے. آپ اپنا کافی دیر سے میں نے کھول دیا سر، میں نے کھولا. میں تو بھائی میں آتا رہتا ہوں لیکن میں آپ سے، آپ کون بات کر رہے ہیں؟ جی جو مرضی آپ بات کریں نا جی، آپ بسم اللہ. ابھی تو حالات، موجودہ حالات پہ بات کریں. آپ کیا محسوس کر موجودہ رہے ہیں؟ حالات میں یہ ہے کہ یہ فوجی ہمیں تھوڑا لالی پاپ دے دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی یہ جو ہے نا ہمارے ساتھ انہوں نے فیصلے کرنا ہے. ان کو جو ہے، ان کو اپنی جو ہے موت نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ اتنا جلدی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جو عمران خان حکومت میں آ جائے. ٹھیک ہے، یہ ابھی ہمیں ایک دن لالی پاپ دیتے ہیں، دوسرا دن وہ جو ہے نا ہم خوش ہو جاتے ہیں جی کہ ہمارا شاید بہتر ہو رہا ہے. یہ بہتر شہتر کوئی نہیں ہے، حالات مزید جو ہے نا خراب ہی ہو رہے ہیں. تو جو ملک کے حالات ہیں وہ مزید مطلب خراب ہی ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے رات کو انہوں نے NOC اس کی شکر خان کی جو فنڈ کی ریزنگ ہے اس کی جو ہے NOC انہوں نے جو ہے نا اس پر ختم کر دی. تو یہ اگر یہ پبلک چیزیں ہیں، پبلک کی وہ کر رہے ہیں، وہ انٹرسٹ جو ہے پبلک انٹرسٹ ہیں اس کو ختم کر رہے ہیں، تو آپ اس سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں لوگوں کے؟ یہ عمران خان تو نہیں تھا یہاں سے علاج، عمران خان تو نہیں کراتا تھا نا، غریب لوگ کراتے ہیں یہاں سے علاج. تو ان کو اتنا ہلکا نہ لیں. اتنے لوگ ہلکے نہیں ہوتے ہیں کہ میں ان کے اندر رہ چکا ہوں. تو یہ آخری کہتے ہیں کہ جب تک یہ ان کو جو ہے نا کہ موت نہیں نہ ہو جاتی تو یہ اس کو نہیں چھوڑتے. تو ہمیں ان چیزوں کو ریلائز کرنا چاہیے اور اس کا جو ہے نا ہمیں اپنے جو ہے نا تھوڑی اس پر نظر رکھنی چاہیے. تو یہ جو وہ نہیں کر رہے کہ نواز شریف کو انہوں نے کیس اس کو سارے ختم کرا دیے. یہ اتنا ہلکا نہیں ہے. آپ جو ہے نا آپ کہتے ہیں کہ یہ ہلکا ہو جائے گا. یہ انہوں نے کورٹ کمانڈر کی میٹنگ ہوئی ہے فوج کے اندر مجھے میں بتاؤں، فوج کے اندر لیفٹیننٹ کرنل جو ہوتا ہے نا، لیفٹیننٹ کرنل اس کی یونٹ، پوری یونٹ کی بلٹنٹ کمانڈ ہوتی ہے. اگر سارے لیفٹیننٹ کرنل جو ہوتے ہیں نا وہ ایک ہو جائیں تو فوج میں بچتا ہی نہیں کچھ ہے. ٹھیک ہے، لیفٹیننٹ کرنل کی کمانڈ ہوتی ہے. تو لیفٹیننٹ کرنل بناتے ہی اسے ہیں، جو یونٹ کی کمانڈ دیتے ہی اسے ہیں جو ان کے وہاں میں عام ملاتا ہے. تو فوج کے اندر بھی کافی لوگ، میرا رابطہ رہتا ہے لوگوں کے ساتھ، لیکن ان کے تو سارے جو بھی وہ تو PTI کے سپورٹر ہیں سارے. یہ اوپر سے جو 4-5 جرنل ہیں ان کا جو موقف ہے جی، وہ جو اس کو کر رہے ہیں، دبا رہے ہیں خان کی پارٹی کو، ظلم کر رہے ہیں. تو باقی یہ سلسلہ ان میں جاری رکھنا ہے جب تک کہ الیکشن نہیں ہوتے، کوئی حکومت نہیں آ جاتی. جی بالکل واجد بھائی، ویل سیڈ ہے. سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہاں پہ ویلکم کہتے ہیں. اور آپ کی DP میں نے دیکھی تو ان بہاف آف BFT بھائی تھینک یو سو مچ، اینڈ ان بہاف آف OC بھائی بھی یہاں پہ موجود ہیں. OC بھائی اور BFT بھائی کی کیونکہ یہ کمپین ہے تو آپ کی DP میں نے دیکھی تو یہ ان دونوں کی طرف سے میں آپ کو تھینک یو سو مچ بولتا ہوں، اور آپ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں. جی اوور ٹو OC بھائی. بہت شکریہ
خان بھائی یہ بڑی اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں صرف کچھ ایک دو چیزوں پہ میرے تحفظات ہیں جیسے انہوں نے کہا جی کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں لوور رینکس کے اندر تو دیکھیں بات یہ ہے بھائی کہ یہ جو آن گراؤنڈ آن سلاٹ ہو رہا ہے یعنی کہ جو لوگوں کو اغوا کرتے ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں جو ظلم کی اندھیری رات یہ انہوں نے جو چھائی ہوئی ہے ساری یہ کوئی جو عاصم منیر ہے یا کوئی لیفٹیننٹ جنرل ہے یا کرنل ہے یہ وہ نہیں کرتا یہ عام فوجی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے ٹھیک ہے ایک آپ کہیں گے جن میں رینک اینڈ فائل ہوتا ہے لیکن رینک اینڈ فائل کا اطلاق دشمن کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے رینک اینڈ فائل کا اطلاق اپنے لوگوں پہ نہیں ہوتا اپنے لوگوں کے اوپر ضمیر کا اطلاق ہوتا ہے کہ جب آپ کا ضمیر زندہ ہے کہ 2% کی کیا نوکری ہے جس کے لیے آپ نے مجھے بتائیں کون سے کتنے فوجی ہیں جنہوں نے ایک یہاں پہ اس چیز کو کہا ہو جی یہ نہیں جی ہمارا استعفیٰ پڑا ہے ہم اپنے لوگوں کے اوپر گولی نہیں چلاتے ہم اپنی ماؤں بہنوں کی عزتیں تار نہیں کرتے ہم اپنے ملک کے اندر غداری نہیں کریں گے ہم اسرائیل اور انڈیا اور سی آئی اے کے پلان کے اوپر ہم اپنی امت کے ساتھ اپنے جو ہے ہماری جو نظریاتی احساس ہے لا الہ کی ہم اس کے ساتھ غداری نہیں کریں گے اپنے قوم کے ساتھ غداری نہیں کریں گے بتائیں کتنے فوجی ہیں جنہوں نے چھوٹے موٹے لیول کے کوئی بتا دیں مجھے آپ جنہوں نے ریزائن کیا 2% کی نوکری ہے نا کہنے کو کیا ہے کون سا فائل رینک اینڈ فائل ہوتا ہے یہ تو یہ ساری ایک بینڈ ہے آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ نیچے سے لے کے اوپر تک ایک جسے کہتے ہیں کہ جرائم پیشہ لوگوں کا ایک گروہ ہے ٹھیک ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ کور کمانڈر ہے جو اوپر ایکٹیو ہیں جو نیچے بیٹھے ہوتے ہیں نا ان سے سیکنڈ گریڈ لیول کے ہوتے ہیں جنہوں نے ان کے بعد اس لیول پہ آنا ہے یہ دیہڑیاں لگا رہے ہیں اربوں خربوں کی غداری کر رہے ہیں وہ دیہڑیاں لگانے اور غداری کرنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو جتنی جس کی چونچ ہوتی ہے وہ اتنا اپنا حصہ بقدر جسا اس کو وہ اس قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اس کے اوپر نا اپنی شعور کو جو ہے اپ ڈیٹ کرنا چاہیے ہمیں بالکل جسے کہتے ہیں کہ بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں دیکھنی چاہیے جی خان بھائی آگے روٹیٹ کریں میں یہیں بیٹھا ہوں لالا کی رائے بھی لیں باقی خالد بھائی کی بھی لیں سب چیز تیمور بھی آ گیا جی ملک بھائی اور تیمور بھائی کو السلام علیکم اینڈ ویلکم اور ان کو بھی تو جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں بھائی صاحب ٹھیک ٹھاک ہے صاحب الحمدللہ ملک بھائی کدھر غائب تھے پہلے تو یہ بتائیں تیمور بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے وہ بس آتا تھا میں کبھی کبھی اکروس کی روڈ پہ کبھی کبھی لیکن کام کی وجہ سے تھوڑا زیادہ تھا سائڈ بھی چینج ہوئی ہے اس وجہ سے تھوڑا جو ہے نا مصروف تھا ادھر بھی میں نے آپ کو کتنے دن ہو گئے آج نہیں دیکھا ہے نا تو اسی لیے پوچھا ہے میں نے کہا ہے کہ میرا بھائی کدھر غائب تھا نہیں وہی میں آپ کو بتایا سائڈ چینج ہوئی تھی اس وجہ سے میں تھوڑا بزی تھا اس وجہ سے ٹھیک 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 چلیں شکر ہے خیریت تو ہے تیمور بھائی کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک خیریت سے اچھا جی لالا سوال رکھیں اور ساتھ میں سب کو انگیج کریں اسی بھائی آپ یا لالا تو سب کو گھماتے پھراتے لے جائیں زمان پارک کی گلیوں میں اچھا اوسی بھائی آپ سوال رکھیں جی لالا آپ نے دیکھا ہے سوال آپ چل رہے یہی تھے ہے کیونکہ میں تھوڑا لیٹ آیا مجھے نہیں پتا ہو سکتا اب ان تمام موضوعات پہ پہلے ایک دفعہ گیڑی چلو لگا چکے ہوں سارے ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں دیکھیں آج جو ہوا ہے جاوید لطیف کے ساتھ ٹھیک ہے آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں یعنی یہ ابھی یعنی استمراری طریقے سے جاری رہے گا یہ کام الیکشن تک جی بالکل لالا اس میں تو کوئی شک اس میں تو کوئی لمبی ڈیبیٹ کی ضرورت ہی نہیں بالکل ایسے ہی ہے یہ ہر حال میں انہوں نے یہ تہیا کر رکھا ہے کہ کسی بھی طریقے سے عوام کو جو ہے حق حکمرانی نہیں دیں گے یہ اسی طریقے سے ان کا تو ہے بالکل ٹارگٹ ان کا یہی ہے نہیں اسی بھائی اس کو مارا ہے بہت اپنے حلقے کے عوام نے بہت زبردست مارا ہے اس کو
جی جی مجھے پتہ ہے، میں نے دیکھا ہے اس کو۔ اصل میں یہ عوام ایک طرف کھڑی ہے نا لالا، لیکن جی یہ بدقسمتی ایسی ہے کہ یہ جو سسٹم ہے ریاست کا، ہاں ریاستی نظام کو فوجیوں نے اور یہ آج کی بات نہیں ہے، دیکھیں نا 75 سال انہوں نے لگائے ہیں اس نظام کو بنانے میں اور اس نظام کو یرغمال بنانے میں، یعنی کہ یرغمال بھی انہوں نے ایسا بنایا ہے کہ کراچی سے آپ کا کیپٹل اٹھا کے اپنے جی ایچ کیو کے اندر واڑ دیا لا کے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اسلام آباد کی ہر گلی ہر بیڈ روم کے اندر بیٹھے ہیں فوجی، دیمک جس طرح لکڑی کے اندر ہوتی ہے اس طریقے سے آپ کے پاور سٹرکچر کے اندر فوجی گھس چکے ہیں۔ اب ان سے اس کینسر کو نکالنے کے لیے ایک بڑی ہیوی ڈوز کی ضرورت ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاں بالکل، اس ہیوی ڈوز کے علاوہ میرے خیال میں کوئی علاج نہیں ہے، اور وہ موقع میں آتی ہوئی دیکھ رہا ہوں کہ جلدی آنے والا ہے۔ تو اگر یہ موقع آ گیا، جلدی آ گیا، تو آج جس چیزوں پر ہم بات کرتے ہیں کہ الیکشن ہوگا نہیں ہوگا، نشان ہوگا نہیں ہوگا، یہ اصل میں یہ اتنے اہم چیزیں نہیں ہیں۔ اہم چیز ہے اس نظام کو گرانا۔ اس نظام کو آپ کیسے گرائیں گے؟ اس کا طریقہ کار موجود ہے، وہ آئین میں بھی موجود ہے، عوام کے پاس بھی موجود ہے، 2/3 میجارٹی چاہیے۔ اس سسٹم کو آپ نے ختم کرنا ہے، جس میں ججز بھی آپ اپنے رکھیں، جس میں بیوروکریٹ بھی آپ اپنے رکھیں، جس میں الیکشن کمیشن بھی اپنا بنائے، جس میں ایف آئی اے کے انسپیکٹر سے لے کے ڈی جی تک، سپاہی سے لے کے ڈی جی تک اپنے لوگ لالا رکھیں۔ صرف خالی سافٹ پاور جو ہے نا، آپ ایک چیز کو، میرا خیال میرا تھوڑا سا اختلاف ہے آپ سے اس نقطے پہ، کہ جی خالی عوامی طاقت سے 2/3 چھوڑ کے 100/3 بھی حکومت آپ لے آئیں گے نا، یہ آپ کو نہیں اس میں چینج نہیں کرنے دیں گے۔ دیکھیں مثال آپ لیں، نواز شریف تھا 2/3 حکومت تھی، مشرف آیا، اس نے آ کے اوور نائٹ اس کو اٹھا کے پھینک، کیا کر دیا آپ نے، عوام نے کیا کر؟ دیکھیں جو سیولین پاور ہے اس کو ایک تو حق حکمرانی کو ری انسٹیٹ کرنا ہے، اور پھر اس سول سپرامیسی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس میکانزم نہیں ہے کوئی، خالی اخلاقی طاقت سے اور سیاسی جسے کہتے ہیں کہ بیانیے سے تو بندوق کو آپ نہیں کر سکتے نا، کہ جب 111 بریگیڈ آپ کے دروازے کے اندر بیٹھی ہے، اسلام آباد میں ہر گھر میں فوجی بیٹھا ہے، وہ جس وقت چاہیں گے اٹھا کے اس کو اسٹیٹ فائر ماریں، ختم کریں، بات آگے کیا کر لیں گے آپ؟ پہلے تو اس بات کو سوچیں نا کہ آپ نے اگر تبدیلی لانی ہے اور اس تبدیلی کو سسٹین کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس مافیا کے نظام کے اندر جو بندوق والا مافیا ہے، اس میں آپ نے اس تبدیلی کو سسٹین کرنا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی دفاعی نظام موجود نہیں ہے۔ جی اوور ٹو یو۔ جی بالکل، میں یہی بات کر رہا ہوں، وہ جو کہہ رہا ہوں نا کہ 2/3 میجارٹی، اس کا میرا مقصد ہی یہی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ آرمی چیف کے جو اختیارات ہیں نا، اس پر آپ نے جپٹنا ہے۔ جو دنیا میں رائج الوقت نظام ہے آرمی کا، اس پہ آپ نے جانا ہے۔ یعنی کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک چیف آف سٹاف کے ہاتھ میں اتنا بڑا طاقت دے دیتے ہیں کہ وہ میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل خود بناتا ہے۔ یہ کس ملک میں ہوتا ہے؟ یہ طاقت آپ نے چھیننی ہوگی۔ جب یہ طاقت آپ چھین لیں گے، خود بخود یہ نظام، ان کا نظام لالا یہ سیاسی لیسن، میرا خیال ہے مجھے شاید یہ ایک بات کرنی بھی نہیں چاہیے، آپ ظاہر ہے میرے سے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے آپ کا، آپ نے زندگی میں ایک اور لیسن سیکھنا ہے ابھی۔ اللہ کرے عمران خان صاحب کو 2/3 اکثریت ملے، اور اللہ کرے عمران خان صاحب فوجی نظام اور اس مافیا کو ختم کرنے کے لیے اصلاحات کریں، اور اگلا لیسن پھر آپ کو وہاں سے سٹارٹ ہوگا، پھر آپ کو اس چیز کی سمجھ آئے گی کہ واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ رائٹ ناؤ، کہ یہ کیا، یہ مافیا آپ کا خیال ہے کہ صرف ووٹ سے آپ کہیں گے کہ ان کے اختیارات فوجیوں کے، یہ مان جائیں گے آپ کی بات؟ نہیں، یہی دیکھیں، ابتدا تو کہیں سے ہوتی ہے نا، عمر برے سے چل نہیں سکتا۔ دیکھیے اب عمران خان کو ہم اگر کمپیئر کریں گے نواز شریف یا زرداری سے، یہ تو ہماری غلط فہمی ہوگی۔ ان کے پاس اگر 2/3 نہیں 3/3 میجارٹی بھی آ جائے تو ان کے اتنے بڑے بڑے فائل بنے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر عمران خان جیسا آدمی جس کا کوئی فائل ہی نہیں ہے سرے سے، یہ ڈھونڈتے رہے 2 سال سے ان اور کو لالا کس اس طرح۔ عمران خان جیسے بغیر فائل کے بندے کو انہوں نے پکڑ کے کان سے اندر ڈالا ہاں ہوا، اور تو آپ وہ کچھ نہیں کیسے کر رہے۔ کیا؟ اپنے لوگوں، پہلے ابتدا تو اپنے گھر سے ہوئی نا، انہوں نے کرایا
لیکن اپنے گھر سے 22 لوگوں کو توڑا، پھر الائس کو نکالا، اور اس کو وہ حکومت لینی بھی نہیں چاہیے، جس پر ہم ڈیبیٹ بھی کر چکے ہیں پہلے، کہ یعنی جس کے پاس سمپل میجارٹی بھی نہیں تھی تو اس نے جا کے حکومت مشترکہ بنا لی. ایسے تو کامیاب ہونا ہی نہیں تھا. بلکہ مجھے ایک آدمی نے کہا کہ میں نے کہا یار تمہیں اتنی بڑی پوسٹ مل رہی تم اس پہ چلے جاؤ نا. کہتا ہے نہیں یار میں 2023 میں نواز شریف کا SAPM بنوں گا، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر. تو میں نے اس کو کہا آپ کے خیال میں 2023 میں عمران خان موجود ہوگا؟ تو کہتے کیوں؟ میں نے کہا نہیں ہوگا بھائی، تمہیں نہیں پتہ اس ملک میں کیا ہوتا ہے. یہاں زیادہ سے زیادہ 25 مہینے، 3 سال، 3.5 سال، اس سے آگے نہیں ہوتا مسئلہ. اور یہ آپ جو اس کے متعلق آپ بات کرتے ہیں، میں انہی کی بات کر رہا تھا اس وقت بھی، جب کہ آثار کچھ تھے بھی نہیں. میں 2021 اینڈ کی بات کر رہا ہوں آپ کو. تو وہ سامنے آ گیا، مطلب وہ حیران تھا جب میں نے اس کو پوچھا کیوں بھائی آپ کو اگر وہ بنایا جا رہا تھا نا، وہ چیف کیپٹن پولیس، یعنی کہ ایک ایئر فورس کے آفیسر کو، تو آپ کو چاہیے تھا وہ لے لیتے. تو اس میں اگر تمہارا یہ خیال تھا کہ عمران خان رہے گا تو عمران خان کو یہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. ان کو پتہ تھا کہ یہ شخص اتنے کم میجارٹی میں ہوتے ہوئے بڑے بڑے کام کر رہا ہے جو ہمیں سوٹ نہیں کرتے، یعنی اس مافیا کو، اس اسٹیبلشمنٹ کو. وہ تو ہو گیا. اب جب ہم کمپیئر کریں گے ان کو نواز شریف سے، زرداری سے، تو ہمیں ایک چیز ملتی ہے کہ اگر نواز شریف نے ایک شخص کو چیف آف آرمی اسٹاف لگا دیا اور وہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے اس وقت، تو اگر عمران خان اپنا ایک آرمی چیف بنائے گا، پھر اس کے ساتھ کوئی یعنی جو تجربہ تو چاہیے نا. ابھی تو تجربہ ہو گیا. اب میرے خیال میں دیکھیں ایک وقت تک ایک طاقت رہتی ہے، 40 سال، 50، 60، 70 سال، آگے نہیں رہتی. یہ طاقت ختم ہونا ہے. یہ میں نہیں مانتا اس وقت کہ یہ طاقت موجود رہے گی. جہاں پر عوام ایک طرف کھڑے ہوں، یہ دوسری طرف دیکھیں. پہلے جب یہ کامیاب تھے تو اس وجہ سے تھے، لوگ ان سے پیار کرتے تھے، لوگ جانتے تھے کہ ایک ہی ادارہ ہے ہمارے پاس. ہماری غلط فہمی تھی، اب وہ غلط فہمی دور ہو چکی ہے. تو اگر غلط فہمی بھی دور ہو اور مقابلے میں عمران خان جیسا شخص ہو، پھر ان کو تو یہ کم از کم نوکری تو کرنی پڑے گی. سب آرمی تو ایسے نہیں ہو سکتی نا. تو اس کا میرا مطلب یہ کہ آپ کیا اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ عمران خان جیسے شخص کا مقابلہ کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، جس کو عوام نے لیڈر نہیں ایک مرشد سمجھ لیا ہے، اور آگے لالا زبردست سوال ہے، یہ روٹیٹ کرتے جائیں اوپر سے نیچے، سارے جہاں ہمارے بہن بھائی ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے انشاءاللہ. آپ جی روٹیٹ کرتے جائیں. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. جی جی. اچھا میں شروع کروں. چلو خالد بھائی. جی لالا السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. خالد، اگر میں نواز شریف کو ایک بار 2/3 میجارٹی ملی، زرداری کو سمپل سے بھی تھوڑی کم ملی، یا بے نظیر کو ایک بار معمولی سا اکثریت سمپل میجارٹی ملی تھی، تو وہ مقابلہ نہیں کر سکے اسٹیبلشمنٹ کا. لیکن عمران خان جیسی شخصیت کے پاس اگر 2/3 میجارٹی آتی ہے تو کیا وہ اس نظام کو ٹھیک نہیں کر سکے گا اور اس فرسودہ نظام کو گرا کر نیا نظام نہیں لا سکے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یعنی اسٹیبلشمنٹ سے نیچے وہ نہیں رہے گا، میرا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے نیچے رہے گی. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ جی لالا بڑا زبردست سوال ہے، اور میں اس کو اگر اس طرح جواب دوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو، یا وہ نواز شریف ہو، یا بے نظیر ہو، یا آصف علی زرداری ہو، یہ جتنے بھی ہیں، تو یہ جتنے بھی تیر ہیں یہ سارے لائے ہوئے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے ہی پالے ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جن کے کندھوں پر، جو اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چل کر اقتدار کی سیڑھیاں چڑھے ہیں. تو ان کو چاہے 2/3 میجورٹی مل جائے، چاہے 3/3 میجورٹی مل جائے، ان تلوں میں اتنا تیل ہی نہیں اور ان بتوں میں اتنی جان ہی نہیں کہ وہ جا کر ان کے خلاف اپنا سراپا احتجاج بن سکیں، یا ان کے خلاف آواز بلند کر سکیں، یا اس نظام کو پلٹ سکیں. پہلی بات تو یہاں پر آ گئی. اب آ گئی دوسری طرف عمران خان کی بات. تو عمران خان چونکہ
اب ایک سیلف میڈ آدمی میں کہوں تو ایک سیلف میڈ آدمی ہے جس نے اپنی پہچان، چاہے وہ کرکٹ ہو یا سیاست ہو، اس نے اپنی پہچان خود بنائی۔ پہلے کرکٹ کے میدانوں میں پاکستان کا نام اس نے دنیا میں روشن کیا، شرق تا غرب پاکستان کا نام اس نے روشن کیا۔ پھر سیاست کے میدان ہوں تو چاہے وہ سلولی لیکن اپنا اس نے ایک پوائنٹ جو اچیو کیا، جو اس نے اپنا نظریہ، آج وہ جادو جو ہے تو وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ تو عمران خان کو اگر 2/3 میجورٹی دی جائے تو انشاءاللہ میرا یہ وجدان ہے، میرا یہ یقین ہے کہ عمران خان اس نظام کو پاتال میں دفن کر دے گا۔ اور اس کو ساتھ ہی اگر میں لے کر چلوں تو عمران خان کا مینڈیٹ لاسٹ الیکشن میں چرایا ہی اس لیے گیا تھا کیونکہ یہ ڈر رہے تھے کہ عمران خان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا بندہ ہے، اور اگر اس کو نارمل میجورٹی دی جائے یا نارمل اس کو جتنی سیٹیں یا جتنا مینڈیٹ اس کا بنتا تھا اگر برابر سیٹیں دے دی جائیں اور اس کے ساتھ یہ بیساکھیاں نہ ہوں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے کلیجے میں ہاتھ ڈال کر ہمارے دل نکال لے۔ تو اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے عمران خان کا مینڈیٹ چرایا گیا تھا۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے بیساکھیوں والی حکومت، لنگڑی لولی حکومت عمران خان کو دی تو عمران خان نے اس کے باوجود آزاد خود مختار خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھ دی تھی، اور عمران خان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا شروع کر چکا تھا اور کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے عمران خان سے وہ بیساکھیاں چھین کر سندھ ہاؤس میں انہوں نے اپنا ایمان نیلام کیا، اپنا ضمیر بیچا۔ وجہ یہ تھی کہ ارباب اختیار طاقتوروں کو اور طاقتوروں کے مالکوں کو یہ بات پسند نہ آئی، اور انہوں نے عمران خان سے یہ بیساکھیاں چھیننے کا مطالبہ کر دیا تھا۔ اگر عمران خان کے ساتھ یہ بیساکھیاں نہ ہوتی اور عمران خان کے پاس نارمل میجورٹی بھی اگر ہوتی تو انشاءاللہ وہ میں کلیئرلی کہتا ہوں کہ یہ نظام آج چینج ہو جاتا، آج یہ نظام پاتال میں دفن ہو چکا ہوتا۔ لیکن اگر 2/3 میجورٹی عمران خان کو ملے گی تو سب سے پہلے یہ فوجی جو ہیں، اوسی بھائی کی یہ الفاظ کو کوڈ کروں، یہ محمد حسین فوجی جو ہیں تو یہ بھی اپنی بیرکوں میں جائیں گے، اور یہ فراڈ عیسیٰ جیسے کرپٹ اور بددیانت لوگ جو اتنے اعلیٰ منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر عدل و انصاف ہوتا ہے تو یہ بھی یہاں پر ہمیں نظر نہیں آئیں گے۔ لیکن صرف اور صرف اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ عمران خان کے لیے 2/3 میجورٹی، اور میرا یہ وجدان ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ یہ چینج ہو جائے گا نظام۔ جی اوور ٹو یو لالا۔ زبردست زبردست۔ یعنی آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ نظام اگر عمران خان کے اکثریت میں آنے کے بعد یہ قائم نہیں رہے گا، تو میں یہی سوال لے کے جاتا ہوں واجد حفیظ بھائی کے پاس۔ میں اسپیکر اپنا خود، ہاں جی بالکل، یہ بھائی نے بالکل، بیسیکلی عمران خان ایک برانڈ ہے، یہ نہ نواز شریف ہے نہ زرداری ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو آپ بالکل نکال دیں کہ جی عمران خان جو ہے نا یہ ان کے سامنے جو ہے نا دب جائے گا فوجیوں کے سامنے۔ دیکھو، ایک ہمارے پاس میجورٹی نہ ہونے کے برابر نہ تھی تو پھر بھی عمران خان نے جو انڈیپینڈنٹ فیصلے کیے، جتنے بھی فیصلے کیے انڈیپینڈنٹ فیصلے کیے، جس کی وجہ سے اس کی حکومت کو گرایا گیا۔ اگر ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتا تو عمران خان کی حکومت کے 5 سال چل جاتی، وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ تو یہ ہے کہ عمران خان کو اگر ایک سمپل میجورٹی مل جاتی ہے نا تو انشاءاللہ یہ نظام کو دفن کر دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت آسان نظام ہے، یہ فوجیوں کو کہتے ہیں کہ یہ وہ دبتے نہیں ہیں۔ بیسیکلی ان کو پہلے ان کو تو اسلام آباد سے نکالیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان کو مال گرہ کی پہاڑیاں ساری ان کو دے دی، ٹھیک ہے۔ پنڈی کے اندر ان کو بٹھایا ہوا ہے، پورے اسلام آباد پنڈی میں یہ پھر رہے ہیں۔ مجھے کیا ہے کہ کسی ملک کی آرمی، کبھی آپ نے کسی ملک، دنیا کے سارے ملکوں میں پھرتے ہوں گے، کسی ملک کی آرمی آپ نے کسی کہیں شہر میں دیکھا ہے؟ میں 3-4 ملک وزٹ کر چکا ہوں، مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا کوئی فوجی۔ لیکن ایک واحد پاکستان ہے، آپ جہاں شہر میں جہاں پھریں گے آپ کو فوجی نظر آئیں گے۔ تو جب یہ آپ کے گھروں کے اندر ہے، آپ کے بیڈ روم کے اندر ہے لوگ ہیں، تو آپ کس طرح ان کو جو ہے نا نکالیں؟ پہلے ان کو ہم نے شہروں سے نکالنا ہے، جو ان کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا، ان پر ان کو لگائیں۔ جب یہ وہاں پر بزی رہیں گے تو ملک میں امان بھی رہے گا، اور جو ہے نا حکومت بھی جو پراپر حکومت ہے، جمہوری حکومت ہے،
اس کی سربلندی ہوگی، ٹھیک ہے. ادروائز جو ہے نا آپ کہیں کہ جو ہے نا یہ نکل کے آرام سے نکل جائیں گے. اگر میجارٹی عمران خان کے پاس آ جائے تو نکل جائیں گے. باقی اور کسی کے پاس آئے، بھٹو آیا تھا آپ کو، بھٹو 170 160 سیٹیں مجیبر رحمان نے لی تھی، 80 سیٹیں بھٹو نے لی تھی. تو بھٹو وزیر اعظم بن گیا تھا 80 سیٹوں والا. تو وہ تو پھر اس سے انہوں نے تو فوجیوں کی سننی تھی نا، فوجیوں نے جو حکم دینا تھا فوجیوں نے اس کو بنایا تھا نا. تو پھر اس نے فوجی کی جو بات فوجیوں نے کرنی تھی وہی کرنی تھی. ایک دو اس نے فیصلے کیے اچھے کام بھی، تو ایک دو کیے اس نے، 73 قانون بنایا، اور جو ہے اس نے اور اچھے کام بھی اس نے کیے. جب وہ اچھے کام انڈیپینڈنٹ ہونا چاہ پاپولر ہونا چاہ تو ان کے پاس تو پتہ تھا یہ کون ہے تھا ان کا، تو اس کو ایک دم انہوں نے دبا دیا اور اندر کر دیا. اور اس کے بعد اس کو نواز شریف کو لانے والا کیا ہے، ضیاء الحق ہے. تو اس نے ضیاء الحق کی نواز شریف کیا چیز تھی؟ تو اس نے پھر نواز شریف نے وہی کام کرنے تھے جو اس نے اس کے رول تھے اس کے مطابق کرنے تھے نا. پھر اس نے وہی کام کیے. اس کے پاس بھی میجارٹی کوئی نہیں تھی، تو انہوں کسی میجارٹی دی تھی؟ اس فوجی نے دی تھی. عمران خان کے بعد جتنی بھی اکثریت تھی اس نے انڈیپینڈنٹ اپنے زور پر لی ہے، ٹھیک ہے. اگر زور پر لیا 25 سیٹیں اس کی اور تھی جو انہوں نے اس کو جو ہے اس میں گڑبڑ کی ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے 25 سیٹیں. تو اب اس کے ساتھ سمپل میجارٹی عمران خان کے پاس آ جاتی ہے، تو آپ اس پر اطمینان رکھیں، انشاءاللہ ملک کے لیے بہتر ہوگا اور ایک حقیقی معنی میں جمہوریت آئے گی. اوور ٹو یو. یہ بات کریں سر. جی اوسی بھائی. جی یہ لالا روٹیٹ کر رہے تھے، چلیں آپ نے بات کر لی، ٹھیک ہے جی. آپ سمجھتے ہیں خالد بھائی کی طرح، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 2/3 اکثریت آئی تو فوج جو ہے وہ ہم اس پہ اس کو آئینی حدود میں فوج کو لے آئیں گے. تو یہ بات یاد رکھے، ایک تو یہ ان کے ملک کے اندر جو کاروباری مفادات ہیں وہ بہت پھیل چکے ہیں، ٹھیک ہے جی. یعنی کہ یہ ایک بزنس ان کارپوریشن بن چکی ہے فوج. جب آپ کہتے ہیں نا کہ فوج کو آئینی حدود میں لے کے آنا، تو یہ 2 ڈائمینشنز آپ ضرور مد نظر رکھیں. اور سیکنڈ ڈائمینشن یہ ہے ان کی کہ چونکہ یہ کافروں نے، گورے نے، ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ فوج بنائی تھی، یہ اسی کے کاسا لیس سے، اسی سے کے وظیفہ خور تھے. تو 1947 تک یہ آزادی کے مخالف ایک قوت تھی. یعنی کہ جو بر صغیر میں چاہے گاندھی صاحب کی موومنٹ تھی، یعنی ہندوؤں کی تحریک تھی یا مسلمانوں کی تحریک تھی، یہ اس کی اینٹی انڈیپینڈنس ایک طاقت تھی، ٹھیک ہے نا. ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اچھا ہونا تو ویسے یہ چاہیے تھا جناح صاحب سے، ظاہر اتنے بڑے وہ لیڈر تھے، اتنے بڑے اسٹیٹس مین تھے، تو ہونا تو ایسے چاہیے تھا جیسے اشرف غنی کی فوج طالبانوں نے نہیں لی، ٹھیک ہے. یعنی امریکہ کی بنائی فوج کو طالبانوں نے قبول نہیں کیا، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی بنائی فوج افغانستان کی فوج نہیں ہے. اسی طریقے سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنائی فوج ہماری فوج نہیں ہو سکتی تھی. یہ تو ایک تاریخی غلطی ہے، سب سے بیسک میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری پرابلم ہے، روٹ کاز ہے ہر چیز کی. اچھا خیر لے لی. اس کے بعد 1947 کے بعد سے یہ پھر امریکہ کے گود میں جا کے بیٹھ کے، یعنی ان کا جو دوسرا ذریعہ آمدن ہے یا دوسرا ان کا جسے کہتے ہیں کہ سینٹر آف انٹرسٹ ہے، وہ واشنگٹن کی پالیسی ہے، ٹھیک ہے نا برادر. اب آپ سمجھتے ہیں کہ 2/3 اکثریت لے کے ان کے اندرونی جو مفادات ہیں کاروباری وہ ختم کر دے گا عمران خان، اور ان کا امریکہ کے ساتھ جو ان کی یہ پالیسی چلتی ہے، جیسے ابھی انہوں نے افغانستان میں خانہ جنگی کروانی ہے. ابھی عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا صرف، ٹھیک ہے نا، ان کی دم پہ ہلکا سا پاؤں رکھا تھا. تو یہ نتیجہ. تو چلیں اس کو ڈیبیٹ کو کنٹینیو کرتے ہیں، آگے لے کے چلتے ہیں. جی ملک صاحب آپ کے پاس آتے ہیں، پھر نیچے خرم آپ کے پاس آئیں گے، پھر تیمور بھائی آپ کے پاس. جی پھر لالا آپ کنکلوڈ کیجئے گا اس کو. جی ملک صاحب. جی بالکل، میرا ماننا یہ ہے کہ میں اس چیز کو بالکل مانتا ہوں کہ خان صاحب اگر 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئیں گے تو یہ سب جتنے بھی ہیں، جتنے بھی مطلب کہ ادارے ہیں، یہ سب اپنی حدود میں آئیں گے. کیونکہ آپ کو ایک بات آپ نے دیکھی ہوگی کہ یہ فوجی بھی اتنا ظلم نہیں کرتے، باقی بھی ادارے.
क्यों जुल्म नहीं करते इतना? इनकी मजबूरी है। मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि जो सीधी सीधी बात है कि मरीम नवाज़ है, उसके पास है इनकी वीडियो, ठीक है, ये एक दूसरे के काने हैं, ठीक है। जब भी कोई भी बंदा बिलफर्ज उसको किसी भी टाइम वो सीधे रास्ते पे आने की कोशिश करता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि एक आदमी गुनाह करता है, एक टाइम ऐसा आता है बंदा बोलता है यार गुनाह से तौबा कर लूँ, ठीक है, बंदा गुनाह से तौबा, इसलिए अगर ये सीधे रास्ते पे आने की कोशिश करते हैं तो इनको पीछे से ब्लैकमेल किया जाता है। मुख्तसर बात ये है, ठीक है। ये फिर वो अपना वही गुंडागर्दी, वही अपना तशद्दुद, वही अपना एक पुराना सिस्टम शुरू कर देते हैं। तो अगर खान साहब आए तो खान साहब के पास इनकी कोई ऐसी वीडियो नहीं है, कोई ऐसा सबूत नहीं है, कोई ऐसा काम ही नहीं है जो खान साहब को ये ब्लैकमेल कर सकें। ये एक दूसरे को ब्लैकमेल करके ये कर रहे हैं। खान साहब अगर आएंगे तो इंशाल्लाह ये जितने भी इदारे हैं, सबसे पहले इनको पिंडी इस्लामाबाद से निकालें। पिंडी इस्लामाबाद पुलिस का काम होता है मुल्क के अंदरूनी मामलात जो हैं वो कंट्रोल करना पुलिस का काम है। मुल्क के जो बैरूनी है बॉर्डर पे इनका काम है। इनका क्या काम है? पिंडी इस्लामाबाद में हमारे खर्चे पे, टैक्स पे वर्दियाँ पहन के ऐसे घूम रहे हैं जैसे मुल्क इन्होंने ख़रीदा हुआ है, इन्हीं का है, कोई दूसरे आदमी का नहीं है। भाई ये क्या है? ये पाकिस्तान है। किसी भी आप मुल्क में चले जाओ भाई, कोई आर्मी आपको नज़र नहीं आएगी। बाई चांस आपको कोई नज़र आ जाए, नहीं तो आर्मी आपको जिस तरह पिंडी इस्लामाबाद इसमें घूमती नज़र आ रही है, इसमें नहीं नज़र आएगी। तो दूसरा ये है कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो ये डोंग रुचाने वाले हैं कोरोना का। कोई कोरोना मरोना नहीं है, सब बंदों ने इकट्ठे होना है। अगर हमने इस बार मरना भी पड़ गया, मौत भी आ गई ना, तो हमने मौत एक्सेप्ट करनी है, लेकिन वोट लाजमी कास्ट करना है, ठीक है। बेशक जो मर्ज़ी हो जाए, जितना मर्ज़ी हमें ये दबा लें, तशद्दुद कर लें, वोट लाजमी कास्ट करना है। वोट कास्ट करेंगे तो ये सारे जो है ना मामलात हल होंगे। वरना बातों से इस तरह करने थे ये भी ठीक है, लेकिन वोट भी लाजमी कास्ट करना है, ठीक है। जिस बंदे को छुट्टी मिलती है जाएं अपने मुल्क में और वोट कास्ट करें। कोरोना मरोना का ये अभी डोंग रचा रहे हैं, कोई कोरोना नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। अगर है भी तो कोई मुश्किल नहीं है, वोट हमने कास्ट करना है बस। जी बहुत ज़बरदस्त है मालिक साहब कि इनको दारुल खिलाफा इस्लामाबाद से देश निकाला दिया जाए और वोट ज़रूर डाला जाए जनाब, डेट्स योर से। जी नीचे खुरम भाई आपके पास जाते हैं, फिर तैमूर भाई और फिर फॉरएवर खान आपके पास। जी खुरम साहब। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले सारे को जी। जी मैंने सुना सबका ना व्यू ऑफ पॉइंट सुना, तो मेरा इसमें व्यू ऑफ पॉइंट ये है, ये तो हमें एक ना कहते हैं खुशकिस्मती कह लें कि एक लीडर ऐसा मिल गया जो को इतना डेड ऑनेस्ट है, और यानी कि आई थिंक सो कि सब कॉन्टिनेंट का, पाको हिंद का सबसे बड़ा लीडर है पिछले 70 सालों से। जिन्ना साहब को निकाल दें, गांधी साहब को निकाल दें, तो यानी कि एक स्टेट्समैन है, प्रॉपर स्टेट्समैन है। एक इंडिया का एक चीफ जस्टिस रहा है, आपने सुना भी होगा शायद उसको, कांजू नकर के नाम है उसका, कांजू आखिर में आता है सर नेम उसका ना। उसने भी कहा था कि ये प्रॉपर स्टेट्समैन है। तो जी बिल्कुल, अगर खान साहब आते हैं इसमें वापस 2/3 एक सीरीज से वापस आते हैं और थोड़ा यानी कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं और इसी तरह खड़े रहते हैं, तो ये इमरान खान ही बंदा है जो इस निज़ाम को चेंज कर सकता है। और जो यानी कि जो आर्मी है, आर्मी चीफ है, इसको यानी कि उसको भी ना अकाउंटेबल कर सकता है, वरना तो कोई चांस नहीं है। तो यही हमारे पास एक चांस है, अगर कौम समझ जाए और देख ले कि एक स्टेट्समैन है, एक लीडर है, एक ऑनेस्ट, डेड ऑनेस्ट आदमी है, और क्या कहते हैं, इसमें सारी क्वालिटीज़ हैं जो लीडर में होती हैं, जो आगे एक लीडरशिप में होनी चाहिए, जो आगे का व्यू देता है, जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है और उस हिसाब से चल सकता है। तो अगर इमरान खान साहब 2/3 सरिये से आते हैं तो ही इज़ द ओनली वन हु कैन चेंज इट। अदरवाइज़ तो मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले सालों में कुछ ऐसा चेंज हो सकता है। तो मेरा पॉइंट ऑफ इसमें जो है जी बहुत ज़बरदस्त। जी अपना तैमूर भाई आप अनम्यूट करें, आप बताएं आप क्या समझते हैं। 2/3 अक्सरियत अगर कौमी असम्बली में इमरान खान साहब की आ जाए तो वो इस फौजी माफिया को फौजी भाई मैं 20 मिनट में आता हूँ वापस, ठीक है? जी जी लाला ठीक है। जी वो आप क्या समझते हैं कि फौज को आईनी हदूद में ले आएंगे इमरान खान साहब या नहीं? सर फौज के मुंह को खून लगा हुआ पिछले 75 सालों से, जो इन्होंने पैसा बनाया है, और ये जो अपने बड़ों को देखते हैं, जो इनके बड़ों ने पैसा बनाया है, ये अब कहते हैं हम उनसे अदब बनाए। तो उसके लिए सब हराम हलाल करने को ये तैयार है। पूरे मुल्क के टुकड़े इन्होंने किए हुए हैं, जमीनें इनके पास हैं, सर्वे ऑफ पाकिस्तान इनके पास, सारे के सारे बिजनेसेस इनके पास हैं। ओह क्या क्या आप कहेंगे सर, किधर किधर इनको पकड़ेंगे। अब तो ये ज़रात भी शुरू कर दी है,
تو فارن پالیسی یہ بناتے ہیں. فارن پالیسی کیا ہوتی ہے کہ اپنی جیبیں کیسے بھرتی ہیں. تو سب سے پہلے تو ٹھیک ہے لوگوں کے رویے کچھ چینج ہوئے ہیں ان کی طرف, یہ اور چینجز کی ضرورت ہے. مطلب میں آپ کو ایک ریکمینڈ کروں گا کہ جب بھی کوئی بندہ جا رہا ہو سامنے فوجی کھڑا ہو ایسے زمین پہ تھوک کے آگے جائیں, تاکہ اس کو پتہ چلے آپ اس سے نفرت کرتے ہیں یا وہ آپ کو ریپرزینٹ نہیں کرتا ہے. وہ ٹھیک ہے, وہ پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتا ہے, وہ پاکستان کا مسئلہ ہے, پاکستان کے مسئلے کا حل نہیں ہے. وہ اس کو پتہ